اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی اچھی طریقے سے گزر رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری خوشی اسی طرح نصیب کرے جس طرح آپ لوگوں کو مل رہی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ہے اگلے بند کی غزل کی تشریح، اگلے بند جو شکوہ کا ہے تشریح کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ جو تشریح ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ جو بند ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بند کیا ہے؟ ہاتھ بے زور ہے، الحاد سے دل خوگر ہے، امت باعث رسوائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بدگر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہے، بادہ آشام نے بادہ نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے، ہاتھ بے زور یعنی جس میں طاقت نہ ہو، الحاد کے معنی ہے بے دین، جس میں دین نہ ہو، خوگر کے معنی عادی، خوگر کے کیا معنی ہے؟ عادی، جو عادت کرنے والا، امتی باعث رسوائی، یعنی یہ جو امتی ہے تو یہ باعث کے معنی وجہ، رسوائی بعزتی، پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتی ہیں تو یہ صرف نام کے امتی رہ گئے ہیں۔ ہاتھ بے زور ہے، الحاد سے دل خوگر ہے، ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، اور یہ لوگ جو ہے اصل میں یہ دین سے پھر گئے ہیں، بت شکن اٹھ گئے، بت شکن جو بتوں کو توڑنے والے تھے، یعنی کون لوگ؟ ہمارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بدگر ہے، یا جو انبیاء علیہ السلام اور تھے تو ان کی طرف اشارہ ہے، باقی جو رہے بدگر ہے، اور ابھی جو انسان رہ گئے ہیں یعنی ہم لوگوں کی طرف اشارہ ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے، وہ صرف بدگر ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام آزر تھا، تو اس کے حوالے سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ بتوں کو جو تھے وہ بنانے والے بھی تھے، صرف پوجا کرنے والے نہیں تھے، تھا ابراہیم پدر، اور ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے اور پسر آزر ہے، اور ان کا جو پسر تھا، ان کا بیٹا جو تھا وہ کیا تھا؟ آزر، بادہ آشام نے، بادہ کے معنی شراب، آشام کے معنی کیا ہے؟ پینے والے، یعنی شراب پینے والے، بادہ نیا یعنی شراب نیا، شراب نیا، بادہ آشام شراب نیا، خم بھی نئے، خم کے معنی کیا ہے؟ خم کے معنی سراحی یا مٹکا، وہ چیز جس میں، وہ برتن جس میں شراب ڈالا جاتا ہو اس کو خم کہتے ہیں۔ حرم کعبہ نیا، اور کعبہ جو ہے جو حرم ہے وہ بھی نیا، اور ہم حرم کے جو وہ ارد گرد جگہ ہے تو وہ حرم کی جو حدود ہے وہ بھی نئے، بدھ بھی نئے تم بھی نئے، یعنی اس بند میں اس کی نثر کچھ یوں ہے، یہ تو آپ کو میں نے بتا دی کہ اس کی جو الفاظ کے جو معنی تھے وہ کو بتا دیے۔ اس بند کی تشریح ساری آپ دوست سن لیں ایک دفعہ۔ آج کل کے مسلمانوں کی حالت تو یہ ہے
کہ ان کے ہاتھوں میں دم نہیں، طاقت نہیں، ان کے دل دین سے پھر جانے کے عادی ہیں، ان کے جو دل ہے وہ دین سے پھر جانے کے عادی ہیں، یعنی دین پہ عمل کرنے والے نہیں رہے۔ کیوں نہیں رہے؟ کیونکہ یہ امتی تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے باعث عزت نہیں، اور یہ جو امتی ہے یہ تو نام کے امتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث رسوائی ہے، یعنی امتی ہونا، امتی ایک جو ہے صرف نام کی امتی رہ گئے ہیں، بلکہ یہ جو امتی ہے یہ رسوائی کی وجہ بن گئے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ یہ امتی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اچھا ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ بت توڑنے والے تھے، وہ سب کے سب اس جہان سے چلے گئے تھے، یعنی ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ بت توڑنے والے تھے۔ بت توڑنے والے یعنی بتوں کو توڑ ڈالتے تھے، وہ سب کے سب جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اب جو لوگ بھی باقی رہ گئے ہیں، یعنی جو لوگ بھی اس دنیا میں ہیں، یعنی وہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو وہ بتوں کو توڑ ڈالتے تھے، وہ بتوں کی جو ہے وہ بےخنی کرتے تھے، ختم کرتے تھے۔ اور جو لوگ اس دنیا میں رہ گئے ہیں وہ توڑنے والے نہیں بلکہ بت تراشنے والے ہیں۔ بت تراشنے اور توڑنے میں بڑا فرق ہے۔ تراشنا مطلب بت بنانے والے، یعنی یہ ان کا جو باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا، جنہوں نے اپنے والد آزر کے جو ہے بت گری کی جو روایت تھی، بت گری ایک رسم جو تھا انہوں نے قائم رکھی، مگر آج کل کے مسلمان جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نہیں لگتے، ان کے بیٹے ظاہر نہیں ہو رہے کہ یہ بیٹے ہیں، مگر یہ تو آزر کے بیٹے ہیں۔ وہ آزر جو تھے وہ بت جو تھے وہ بناتے تھے، جو بت پرست تھا، جو ہے وہ بت پرست تھا اور بتگر تھا اور بت فروش تھا، بتوں کو جو تھے وہ بیچ ڈالتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا شراب پینے والے بھی نئے، شراب بھی نہیں، اور مٹکے بھی نئے، کعبے کا جو حرم بھی نیا، بت بھی نئے اور تم بھی نئے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اسلامی جو تعلیمات ہیں، اصل میں یہ شراب کا مطلب اسلام کا شراب، اور جو تعلیمات ہے، جو احادیث ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی کردار کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ صرف ہم لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، بس صرف برائے نام مسلمان ہیں، اور جو مسلمانوں کے جو طور طریقے تھے، جو زندگی گزارنے کے جو طریقے تھے، وہ سارے کے سارے بھول گئے ہیں۔ بس نام کے مسلمان ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جو اصل مسلمان تھے وہ تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اور ابھی جس طرح آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے تو وہ آزر ان کا نام تھا، اور وہ بت تراشتے تھے، بت بناتے تھے، تو وہ ابھی یہ شعر کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کی بجائے ہم جو ہیں کیا ہیں، ہم لوگ جو ہے ہم آزر کے بیٹے ہیں، کیونکہ آزر تو بت بناتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اسلام پہ مکمل عمل پیرا نہیں ہوتا ہو اور امتی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پیروکار تو ہوں، فالو کرنے والا تو ہوں، لیکن عمل کرنے والے صحیح طریقے سے نہ ہوں، تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ پھر بت بنانے والے اور اس میں فرق کیا رہ جاتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی کردار کی کوئی چیز جو ہے وہ باقی نہیں رہی، پورا کارخانہ ہی جو ہے وہ بدل گیا، یعنی جہاں عبادت کی جاتی تھی، جہاں لوگ جو تھے وہ مسلمان ہوتے تھے اور مسلمان پھر ایماندار ہوتے تھے، تو یہ جو کارخانہ ہے وہ سارا کا سارا بدل گیا۔ کارخانہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کام کیا جاتا ہے، کام کرنے کی جگہ، لیکن یہاں پہ مراد کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں پہ اسلام کا بول بالا ہو، جہاں اسلام کو جو ہے وہ اس کو فروغ مل رہا ہو۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ تمہاری جو عادتیں تھیں، تمہارے جو طور طریقے زندگی گزارنے کے تھے اور جو فرض تھا، ان میں کوئی بھی جو ہے تمہارے اندر کوئی بھی ایسا فرض، کوئی بھی ایسا طریقہ وہ جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے مطابق نہیں ہے،
جو بھی ہے وہ سب کے سب تم لوگ جو ہے وہ بدل ڈال کے رکھ چکے ہو، یعنی آپ نے اپنے نئے طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں دین میں، اور نئے طریقے سے جو ہے تم لوگ جو ہے دین کو فالو کر رہا ہو۔ تو یہ شعر کہتے ہیں کہ یہ تو دین نہیں ہے، یہ تو آپ نے اپنا نیا دین جو ہے بنایا ہوا ہے۔ تو اس لیے شاعر جو کہتے ہیں، تو اس بند کی تشریح میں نے آپ کو بتا دیا، ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ ہاتھ بے زور ہے، کیا ہے؟ ہاتھ بے زور ہے یعنی جن ہاتھوں میں طاقت نہ ہو، اے دل الحاد سے دل خوگر ہے، الحاد کفر سے، دل خوگر ہے یعنی دل میں کفر موجود ہے، ہاتھ میں زور نہیں ہے اور دل جو ہے یہ کفر سے بھرا ہوا ہے۔ امتی باعث رسوئی بے عنبر ہے، اور جو یہ امتی ہیں صرف نام کے امتی ہیں، باقی یہ تو ہے صرف نام کے امتی ہیں، ورنہ یہ لوگ جو ہے ہمارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ امتی کے لیے ایک باعث رسوئی بنے ہوئے، یعنی اے عہد حاضر، یہ ایک مسلمان، آج کے مسلمان، تمہارے بازو میں قوت نہیں ہے، تمہارے بازو میں قوت نہیں ہے، تمہارے بازو میں طاقت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ تم بے دینی کے عادی بن گئے ہو، تم جو ہے بے دین ہو گئے ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیروکار ہو، تو پیروکار ہو، تو پیروکار فالو کرنے والے ہوں جن کے اعمال، افکار، طور طریقوں کو دیکھ کر لوگ جو تھے وہ اسلام کی طرف آتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے، اور اس کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یعنی تمہاری بے فکری، بد فکری اور بدعملی جو ہے اس کی وجہ سے لوگ تمہارے مذہب اور تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نعوذ باللہ نقص پیدا کر رہے ہیں۔ نقص کا مطلب یعنی یہ نقصان پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بات تب ہوتی ہے کہ جب تم لوگ جو ہے یہ تمہارے اندر کمی آ رہی ہے، تو جب تمہارے اندر نقص ہو، کمی ہو، تو ظاہری بات ہے کہ یہ دین جو ہے وہ اسی طریقے سے نہیں رہے گا، اور تمہاری زندگی جو ہے تمہارے مذہب کا اندازہ کر رہے ہیں، یعنی جب تم لوگ صرف برائے نام مسلم ہو، مسلمان ہو جاؤ اور مسلمان رہو، تو پھر جو دین ہے وہ تمہاری زندگی سے نکل جائے گا، اور پھر لوگ تمہیں تو امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تو کہیں گے، لیکن صرف برائے نام مسلمان ہوں گے۔ تو یہی اس شعر میں بتایا جاتا ہے۔ پھر اس اگلے شعر میں بت شکن اٹھ گئے، جو بت شکن تھے وہ توڑتے تھے، یعنی اسلام کا بول بالا ہوتا تھا، باقی جو رہے بتگر ہیں، باقی جو رہ گئے ہیں وہ بت بنانے والے ہیں، یعنی اس سے پہلے امت مسلمہ میں جو بت توڑنے والے تھے، یعنی جو بت توڑتے تھے وہ ختم ہو گئے، اور جو لوگ ابھی بچے ہوئے ہیں، جو باقی رہ گئے ہیں، وہ جو ہے وہ بت بنانے والے ہیں، یعنی مسلمان جو ہے وہ توحید کو جو ہے پھیلانے کی کوشش کرتے تھے، اسلام کو، توحید کی معنی واحد جانا، اللہ کو ایک ماننے کی طرف لوگ بلاتے تھے، اور وہ لوگ جو تھے وہ اسی دنیا سے چلے گئے ہیں، اور طرح طرح کی کافرانہ اور مشرکانہ عادتیں جو ہے وہ یہ مسلمان اپنا چکے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یوں بتایا جائے کہ مسلمانوں کے جو گزرے ہوئے بزرگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح بتوں کو توڑ کر توحید قائم کرنے والے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، یعنی ان کے بیٹے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح بتوں کو توڑ کر توحید قائم کرنے والے تھے، اور اسی طرح یعنی آج کے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے جو بابا تھے، ان کے جو آباء و اجداد تھے، ان میں سے کوئی شخص جو ہے، یعنی ان کے آباء و اجداد میں کوئی شخص بت بنانے والے اور بت پوجنے والے زر کی طرح ہے، یعنی آج کل جو مسلمان رہ گئے ہیں وہ صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ اس وقت لوگ جو تھے، اس وقت تو وہ کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے تھے، وہ لوگ تو دین کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، جیسا ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو وہ کہتے تھے کہ ہماری طرح ہو جائے۔ تو آج جو ہے کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ ہماری طرح ہو جائے، کیونکہ وہ خود بیچارہ اتنا زیادہ کمزور ہو چکا ہے، اور وہ کسی کو کہہ نہیں سکتا کہ ہماری طرح ہو جائے۔ یا اسی طرح شعر کہتے ہیں کہ آج کل جو لوگ رہ گئے ہیں وہ صرف
بتوں کی پوجا کرنے والے یعنی ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ جو سنت طریقے تھے وہ ہماری زندگی سے نکل گئے ہیں، وہ ہمارے زندگی میں جو سنت طریقے تھے اس پہ کوئی چلنے والا یعنی ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ تو جب دکھائی نہیں دے گا تو رفتہ رفتہ ایسا دکھائی دے گا کہ اسلام کے نام لینے والے تو ہوں گے، لیکن جو اسلام پہ عمل کرنے والے تھے وہ لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور جس طرح یعنی ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ان کے جو پیروکار تھے، یا اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں یعنی ہمارے، تو اس وجہ سے شاعر کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ لوگوں کو راہ راست کی طرف، دین کی طرف، سچے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، لیکن ان کے جو والد تھے تو وہ بت جو تھے وہ بتوں کو پوجا کرنے والے اور بت بنانے والے تھے۔ تو شعر کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمان رہ گئے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نہیں، بلکہ جو ہے وہ آزر کے بیٹے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ اس لیے کہ آزر جو تھے تو بتوں کو بنانے والے تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، تو بتوں کو یعنی اس کو فروخت کرتے تھے، تو یہ مسلمان نہیں رہے بلکہ برائے نام مسلمان رہ گئے ہیں۔ اگلے شعر میں بتاتے ہیں بادہ آشام نئے، بادہ نیا ہم بھی نئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مسلمان قوم جو ہے، مسلمان قوم کے پاس جو شراب ہے یعنی اسلام، یعنی بادہ آشام نئے یعنی نئے لوگ جو ہے اس دنیا میں آنے والے آئے ہیں۔ شراب جو ہے کیا ہے؟ شراب پینے والے نئے آئے ہیں، یعنی اسلام کو پھیلانے والے اور اسلام پہ عمل کرنے والے لوگ جو ہیں وہ نئے لوگ جو ہے آئے ہوئے ہیں، نئے بادہ نیا، اور جو شراب ہے وہ بھی نیا ہے، یعنی اسلام کا شراب، لیکن اسلام ہے صرف برائے نام اسلام، ہم بھی نئے۔ اور یہ جو مٹکے ہیں جس میں شراب ڈالا جاتا ہے، مٹکے کا مطلب یعنی یہ جو انسان ہے، تو انسان جو ہے ان کے دلوں میں جو اسلام ہے تو وہ صرف وہ بھی نیا ہے، یعنی ایک نئے اسلام کو وہ فالو کرنے والا ہے۔ حرم کعبہ بھی نیا، اور یہ جو حرم ہے کعبہ، یعنی حرم وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں میں کسی کو یعنی موت کے گھاٹ اتارنا یا کسی کو یعنی وہاں قتل و غارت جو ہے وہاں منع ہو تو اس کو حرم کہتے ہیں۔ اور جب حرم اس جگہ کو کہتے ہیں۔ بدھ بھی نئے، تم بھی نئے، یعنی آج مسلمان قوم جو ہے یہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آج مسلمان قوم شراب پینے والے یعنی اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا ڈھونڈنے کی خاطر جو زندگی گزارتے تھے، لیکن آج کل کے جو لوگ ہیں تو وہ صرف کیا رہ گئے؟ وہ برائے نام مسلمان رہ گئے۔ وہ جو شراب جو تھے، وہ جو شراب تھا، وہ طریقت، وہ شریعت جو ہے وہ پی رہے ہیں، یعنی شراب تو پی رہے ہیں، وہ بھی ویسے نہیں ہے جو پہلے تھی، یعنی ایسے پہلے جو اسلام پہ لوگ پیرا و عمل پیرا ہوتے تھے، یعنی یہاں شراب کا مطلب اسلام کا شراب، یعنی آج کل جو ہے وہ برائے نام لوگ یعنی مسلمان رہ گئے ہیں، ویسے یعنی عبادت نہیں کر رہے ہیں، عبادت اگر کر رہے ہیں تو ان کی عبادت کیا عبادت ہوتی ہے، یعنی بس صرف یہ برائے نام مسلمان رہ گئے اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو تو مسلمان کہتے ہیں، لیکن شاعر کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے جو ہونے چاہیے تھے۔ یعنی مسلمانوں نے اسلامی ماحول کو چھوڑ کر اور غیر اسلامی تعلیم کو، یعنی اسلامی تہذیب و تمدن کو اختیار کر رکھا ہے۔ مسلمانوں نے جو اسلامی ماحول تھا اس کو چھوڑ چکے ہیں، اور دوسرا جو ماحول ہے اس کو یہ اختیار کر رہے ہیں۔ اب مسلمانوں کے جو کعبہ کی چار دیواری وہ بھی نہ رہی، جو چار دیواری تھی حرم کعبہ کی وہ بھی نہ رہی، جو ان کے پہلے لوگ جو تھے ان کی تھی، وہ جگہ جہاں حرم کعبہ ہے یعنی یہ حرم بھی وہی نہیں رہا، انہوں نے اپنا اور کعبہ بنا رکھا ہے، اور جو حرم ہے وہ اپنا بنا رکھا ہے، وہ کعبہ جس میں غیر اسلامی نظریات جو ہے یا افکار اور اعمال کے بت رکھے ہوئے، انہوں نے بس یہ بت رکھے ہوئے، اپنی نظریات ان کے الگ ہے۔ یہ مسلمانوں کا کعبہ آج دنیا بن چکا ہے، اور یہ جو مسلمانوں کا کعبہ ہے تو یہ ان کی ساری
اور جو ہے پراپرٹی بن گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان آج مسلمان نہیں رہے، مسلمان برائے نام مسلمان رہ گئے ہیں۔ اگر وہ صحیح مسلمان معنوں میں مسلمان ہوتے اور اپنے اسلاف کی طرف اللہ اور اس کے دین پر کاربند ہوتے تو کیوں کافر ان پہ غالب آتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ صحیح مسلمان ہوتے، اگر یہ عمل پیرا کرنے والے مسلمان ہوتے، تو مسلمان تو وہ ہے جس سے جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پہ لرزہ طاری ہوتا تھا۔ یعنی جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو ہوتے تھے، تو جب کہیں تشریف لے جاتے تھے، جب کہیں چلے جاتے تھے، تو لوگ ان کے نام کو دیکھ کر، نام سن کر ان کے دلوں پہ خوف طاری ہو جاتا تھا۔ خوف کی کیفیت، خوف کی حالت جو تھی وہ ان کے دلوں پہ آتی تھی جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ دیکھتے تھے۔ لیکن آج کے مسلمان جو ہے تو یہ عملی لحاظ سے بھی اور جو ان کے طور طریقے ہیں جو زندگی گزارنے کے، وہ اسلامی نہیں رہے، بلکہ یہ غیر اسلامی رسم و رواج کو، کلچر کو جو ہے ایڈاپٹ کر رہے ہیں۔ تو جب نئے کلچر کو ایڈاپٹ کریں گے اور وہ پرانے جو طریقے تھے اور جو خوبصورت طریقے تھے زندگی گزارنے کے، ان کو بھی لوگ چھوڑ رہے ہیں۔ اپنی من چاہی زندگی جو ہے اس میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ تو جب لوگ ان چیزوں میں لگیں گے تو ظاہری بات ہے کہ صرف یہ برائے نام مسلمان رہیں گے، پھر ان کو جو طاقت ملنی چاہیے تھی وہ طاقت بھی ان کے اندر، ان کے ہاتھوں سے چلی گئی ہے۔ طاقت کا مطلب یعنی ہاتھ بے زور ہے، ہاتھ سے خوگر ہے، یعنی ان کے جو ہاتھ ہے یہ بے زور ہے، یعنی ان کے ہاتھوں میں طاقت نہیں رہا۔ طاقت کہاں گیا؟ طاقت مطلب یعنی جب صحیح مسلمان ہوں تو ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ طاقت ضرور ہوتی، لیکن یہ طاقت ان کے ہاتھوں سے اس لیے چلی گئی ہے کہ یہ لوگ جو ہے بس صرف برائے نام مسلمان ہیں، اور یہ جو ہے ان کے اندر کوئی طاقت نہیں رہی۔ مسلمان کے نام سن کر لوگ جو تھے وہ ڈر جاتے تھے، وہ خوفزدہ ہوتے تھے، تو اس لیے یہ لوگ جو ہے بے زور ہے۔ اگر ان کے اندر زور یا طاقت ہوتی تو یہ لوگ جو تھے یہ اسلام کو پھیلاتے اور پھیلانے میں مصروف ہو چکے ہوتے، یا اسی طرح پھیلاتے رہتے، لیکن یہ لوگ خود بے عمل ہو گئے ہیں۔ تو جب یہ خود بے عمل ہو تو یہ اور لوگوں کو کیا راستہ دکھائے گا؟ تو اسی طرف اشارہ ہے۔ یا آج کل جو ہے مسلمان جتنے یعنی موبائل فونز میں یا اسی طرح اپنا زندگی کے جو قیمتی دن ہے وہ خراب کر رہے، اپنی قیمتی زندگی جو ہے داؤ پہ لگا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اصل کامیابی جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہے۔ اور جب ہم بس اپنے حبیب کے صدقے یا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اسی طرح ادھر ادھر جب ہم ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ تو اسی طرح یہی شاعر جو ہے اس بند میں کہنا چاہتے ہیں کہ جو دین ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقائے نامدار حضرت حبیب گردگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لا چکے تھے، تو یہ دین تو وہی ہے، لیکن شاعر یہاں کہتے ہیں کہ یہ دین بھی ان کا جو ہے نیا ہے، اور یہ ایک نئے دین کو فالو کرنے والے ہیں۔ اسی وجہ سے مسلمان جو ہے بے عمل مسلمان رہ گئے ہیں۔ مسلمان جو تھے وہ پہلے یعنی وہ کچھ اور قسم کے تھے۔ تو اسی طرح شاعر اس بند میں کچھ اس طرح رقم تراز ہیں اور یہی کہتے ہیں، اور شاعر جو ہے جو شکوہ کر رہے ہیں، شکوہ کا جو جواب لکھ رہے ہیں، تو اس جواب میں جو انہوں نے جو اشعار لکھے ہوئے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ ان اشعار کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، رہ جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یار یہ جو پہلے مسلمان تھے تو وہ ایسے مسلمان تھے کہ وہ عملی لحاظ سے مسلمان تھے، اور آج کے جو مسلمان رہ گئے ہیں بس صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ کچھ اور جو طریقے ہیں زندگی گزارنے کے ان پہ صحیح عمل پیرا کرنے والی نہیں۔ تو اس بند کی تشریح جو ہے مکمل ہو گئی ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے ضرور استفادہ کرو گے، فائدہ اٹھاؤ گے، اور میرے اس چینل پہ جو ہے نئے ہر آنے والے ان کو چاہیے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آپ لوگوں کو یہ جو ہے ویڈیو آپ کو پر پہنچتے رہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ تو میری جو یہ ویڈیو ہے ان کو دیکھنے کا بڑا شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی دیں۔ والسلام علیکم۔